کے جب آپ بھی ان مراحل سے گزر کر آؤ گے پھر بات کرنا، ہمارے ساتھ پھر بات کرنا۔ اور نواز شریف کے گھر پہ قبضہ آج تک اس کا کرایہ بھی نہیں دیا، اور 8 سال قبضہ رکھا۔ یہ نہیں کہ میں کرایہ مانگ رہا ہوں، میں نے کرایہ نہیں مانگا، میں آپ کو بتا رہا ہوں جہاں میں جوان ہوا، ہمارے بچے پیدا ہوئے، اس گھر پہ 8 سال مشرف نے قبضہ رکھا۔ بتاؤ اس سے زیادہ قربانی اور کیا ہوتی ہے؟ اور دوسری بات میں آپ کو بتا رہا تھا، کہتے سب آپس میں ملے ہوئے ہیں، اور بھائی چودھری نثار صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، خواجہ سعد رفیق ہیں، حسن اقبال ہیں، یہ سب وزیر تھے، مشیر تھے، اور مشرف اور زرداری صاحب نے جب اپنے وعدوں کو پورا نہیں کیا، ہم فوراً کابینہ سے باہر آ گئے یا نہیں آ گئے؟ کیا ہم ملے ہوئے تھے؟ اور اس کے بعد زرداری صاحب کے این آر او کو کس نے روکا؟ پی ایم ایل نے روکا، اسمبلی میں اس کو پاس نہیں ہونے دیا۔ اس کے بعد پھر پنجاب، اگر ہم ملے ہوتے، اگر ہم ایک ہوتے، اگر ملی بھگت ہوتی، تو کیا پھر پنجاب میں گورنر راج لگتا کبھی؟ کیا پنجاب کے اندر جو ہے وہ شہباز شریف کی حکومت کو توڑ دیا جاتا؟ اگر ہم ملے ہوتے تو کیا میں نااہل اور شہباز شریف نااہل قرار دیے جاتے؟ ڈوگر کورٹ کیا ہمیں نااہل قرار دیتی؟ اور پھر اگر ہم ملے ہوئے ہوتے تو ہم ججوں کو بحال کرنے کے لیے کبھی لانگ مارچ کرتے؟ یہ کیا یار کہتے؟ یار خدا کے بندے جھوٹ مت بولو، جھوٹ بول کے عوام کو دھوکہ مت دو دھوکہ۔ یہ اس طرح کی یہ دھوکے بازی والی سیاست نہیں چلے گی پاکستان میں، نہیں چلے گی۔ اور آپ دیکھیں، آپ جانتے ہیں کہ جب لانگ مارچ ہوا، لانگ مارچ میں قوم میرے ساتھ تھی، اور لانگ مارچ ہوا تو جب گجرانوالہ پہنچے تو اعلان ہو گیا کہ جج بحال کر دیے گئے۔ ہم وہاں سے واپس آ گئے۔ اگر نواز شریف کو اپنی نااہلی اگر ہم نے اس کو ڈسکوالیفیکیشن کو بدلنا ہوتا، شہباز شریف نے بدلنا ہوتا، اور اگر ہم نے اپنی پنجاب کی حکومت کو بحال کرنا ہوتا تو میں میں لوگوں کی طاقت کو استعمال کر کے اسلام آباد جاتا اور میں وہاں سے منظور کروا کے آتا، یا وہاں حکومت کا تختہ ہوتا یا ہماری حکومت بحال ہوتی۔ میں نے کہا نہیں نواز شریف، تم نے ذاتی مقاصد کے لیے اس ملک میں سیاست نہیں کرنی، تم نے اس عوام کی 17 کروڑ عوام کی خدمت کو عبادت سمجھ کر تم نے کام کرنا ہے اور خدمت کرنی ہے، اور ان کی تقدیر سنوارنی ہے، اپنی تقدیر نہیں سنوارنی، ان کی تقدیر سنوارنی ہے۔ اور آج بھی میرا عزم ہے اللہ نے مجھے دوبارہ موقع دیا تو 17 کروڑ عوام کی تقدیر سنواروں گا انشاءاللہ، 17 کروڑ عوام کی انشاءاللہ تقدیر سنواروں گا۔ مجھے کوئی اپنا عہدوں کی لالچ نہیں ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ اب ہونی بھی نہیں چاہیے لالچ اور لوگوں کی ہوگی۔ ہمیں سچ بولنا چاہیے اور اپنے گریبان میں جھانکنا چاہیے۔ میرے دوستو، میں آپ کو یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اب اپنے اندر، اور دوسرا آپ سب کو بھی پہچاننا چاہیے کون دھوکے کی سیاست کر رہا ہے، کون نعرے بازی کی سیاست کر رہا ہے، کون جھوٹ کی سیاست کر رہا ہے، اور کون عبادت کی سیاست کر رہا ہے، کون اپنے اللہ کو اور اس مخلوق کو راضی کرنے کی سیاست کر رہا ہے۔ فیصلہ آباد کے غیور عوام، آپ کا کیا فیصلہ ہے؟ یہ آپ کا کیا آج فیصلہ ہے؟ ابھی تو فیصلہ آپ نے دیا نا، ابھی تو فیصلہ دیا کہ ہم سپریم کورٹ میں جائیں، یہ آپ کا فیصلہ ہے نا؟
اور کیا پاکستان میں ہر جگہ پہ پاکستان میں جاؤں گا، اسی طرح سے وہاں پر بھی پوچھوں گا کہ بتاؤ اس حکومت کا کیا ہونا چاہیے۔ اعتبار کیا اور بڑا اعتبار کیا ان کا بڑا اعتبار کیا ہم نے شروع میں بڑا اعتبار کیا، اور آپ کی خاطر کیا، اپنی ذات کی خاطر نہیں کیا۔ کوئی نواز شریف نے وزیر اعظم نہیں بننا تھا، آپ کی خاطر کیا کہ شاید آپ کی تقدیر بہتر ہو جائے، آپ کی تقدیر سمجھ جائے، بڑا اعتبار کیا۔ لیکن انہوں نے بڑا مایوس کیا جنہوں نے کہا کہ وعدے وعید حدیث نہیں ہوتے، حدیث و قرآن نہیں ہوتے۔ بہت افسوس ہوا، اور آج ہمیں بھی سبق مل گیا ہے۔ ہمارے کو خوابوں پہ پانی تو پھر گیا، لیکن ہمیں بہت دکھ ہوا، مایوسی ہوئی، اور مجھے بار بار وہ یاد آتا ہے کہ مکے گل مکدی نہیں، مکے گیا گل مکدی نہیں، جے دلوں نہ مکائیے۔ مکے گیا گل مکدی نہیں، جے دلوں نہ مکائیے۔ تے کوڑے کھو کدی مٹھے نہیں ہوندے، تے کوڑے کھو کدی مٹھے نہیں ہوندے، پاویں 100 من گڑ پائیے۔ کوڑے کھو کدی مٹھے نہیں ہوندے، پاویں 100 من گڑ پائیے، تے پھٹے دل پھیر نہیں ملدے، پاویں کٹ جکیاں پائیے۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر۔ پاکستان اب آنا ڈیفائننگ ٹائم آ رہا ہے، اب ڈیفائننگ مومنٹس آ رہے ہیں، فیصلہ کن گھڑیاں آ رہی ہیں۔ فیصلہ آباد والوں، فیصلہ کن گھڑیاں آ رہی ہیں، میرے ساتھ لہذا کھل کر نعرہ لگاؤ، پاکستان۔ اللہ حافظ۔